بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں، آپ کے سوالوں کے جواب جس میں کتاب و سنت کی روشنی میں ہم پیش کریں گے۔ تو آئیے آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہمارے ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور وضو نہیں کر سکتا ہے پانی سے اور مٹی سے تیمم کرتا ہے تو اس تیمم کے لیے کر دینے کے بعد وہ کتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ تیمم کیا اور ابھی وضو نہیں ٹوٹا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھیے کہ وہ کہنا چاہتے ہوں کہ ظہر کے لیے تیمم کیا تھا اور ابھی عصر کی نماز کا وقت آ گیا، وضو نہیں ٹوٹا ہے ان کا۔ یہ بات پہلے جان لیجئے کہ جس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے اسی چیز سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تیمم کے لیے بھی وہ چیزیں وضو توڑ دیتی ہیں۔ اور دوسری ایک چیز اور بھی اس میں بڑھ جاتی ہے کہ اگر پانی کے استعمال پر آپ کو قدرت حاصل ہو گئی ہے، یعنی اب بیماری کا خوف نہیں ہے، یا کہ پانی نہیں تھا تب آپ نے تیمم کیا تھا اور پانی اب مل گیا ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ تیمم کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جس اصل کی بنیاد پر یا اس کی فرع یا اس کی نائب کی چیز ملی تھی، جب اصل پہنچ جائے تو نیابتاً جو چیز تھی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اس کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ نے جس وقت کے لیے وضو کیا تھا وہ نماز آپ نے پڑھی اور اس کے بعد آپ کا وضو باقی یعنی تیمم کے ساتھ جو وضو تھا وہ باقی رہ گیا اور وہ ٹوٹا نہیں یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ گیا، تو آپ اسی تیمم سے جس میں وضو نہیں ٹوٹا آپ کسی بھی وجہ سے، تو آپ دوسری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ تیسری نماز بھی کا وقت آ جائے تیسری بھی پڑھ سکتے ہیں۔ المہم پتہ یہ چلا کہ جو تیمم کے ساتھ ایک نماز پڑھی جا سکتی ہے اس سے وہ باقی ہو اپنے حکم پر، تو دوسری اور تیسری نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، فرض پڑھی جا سکتی ہے، نوافل پڑھی جا سکتی ہیں، سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں، دوسرا فرض کا وقت آ جائے وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو ہر کوئی نماز پڑھی جب تک وضو ٹوٹ نہ جائے، یعنی تیمم کا حکم ختم نہ ہو جائے۔ اور جب تیمم کا حکم ختم ہو گیا تو آپ کا اس وقت تیمم دوبارہ کرنا ضروری ہے، اور اگر پانی مل گیا تو وضو کرنا ضروری ہے۔ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ تیمم کا حکم وہی ہے جو وضو کا حکم ہے، جب تک نہیں ٹوٹا جب تک نمازیں پڑھ سکتے ہیں آپ۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا بیماری ہونا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور پریشانی ہے، یا اس میں کوئی خیر نہیں ہے، یعنی انسان کے گناہوں کا بدلہ ہے، یا کہ اس میں آزمائش ہوتی ہے تو انسانوں کو گناہوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس میں کوئی خیر و ثواب کی بات نہیں ہے؟ تو ہم جواب میں کہیں گے کہ بھائی ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت رحیم و کریم ہے، ان کو دنیا کی زندگی میں ان کے گناہوں سے پاک ہو جانے کے بہت سے مواقع عطا کرتا ہے، دعاؤں کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، نیک کام کرنے کے ذریعے سے، صبر کرنے کے ذریعے سے، اللہ کو یاد کرنے کے ذریعے سے، اس کے سجدہ کرنے کے ذریعے سے، بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ان میں سے ایک صبر بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، بلکہ قرآن مجید تو کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو تو بلا شبہ اس کی تو نجات ممکن ہی ہے۔ تو جس کو مرض ہو جائے، کوئی بھی بیماری لاحق ہو جائے، کسی پریشانی میں پڑ جائے، تو اسے اپنے گناہوں کا بدلہ نہیں سمجھے، گناہ کیا اس لیے اس کے بدلے میں ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے کہ ہم کو عذاب دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ہے ہونا چاہیے کہ صبر کرو گے تو اس میں بہت بڑا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا بلا حساب و کتاب کی دیا جائے گا۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ محمد کی آیت نمبر 31 میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ تم اور جانے کہ تمہارے راستے میں کون سے لوگ محنت سے رہنے والے اور ڈٹے رہنے والے اور کون وہ ہیں،
اور جو صبر سے کام لیتے رہتے ہیں اور تمہارے خبروں کے بارے میں کہ تمہارا کیا انجام ہوا اس کی ہم آزمائش کرتے رہیں گے۔ تو یہ آزمائش کا ایک ذریعہ ہے جس میں صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کون صبر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور آزمائش کے لیے تکلیفیں اور اچھائیاں دونوں ملیں گی۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی کبھی آزمائش میں یہی نہیں ہے کہ انسان کو پریشانی ہوتی ہے، بلکہ آزمائش تو اچھائیاں دے کر بھی ہوتی ہیں۔ یہ انسان نے اس میں اللہ کا کتنا حق ادا کیا اور کیا جانا، اس لیے کہ انسان کے پاس اپنے سے اچھائی لینے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ اپنے سے برائی کھینچنے یا دفع کرنے کا کوئی راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز آتی ہے اس میں آپ اپنی زندگی کس معیار اور کس طریقے سے گزارتے ہیں اس کی پہچان ہونی ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ مشکلات جو آتی ہیں یہ ہماری پریشانیاں اور اسی طرح سے ہماری یہ مصیبتوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ جو کچھ پہنچتا ہے اس میں ہمیں اللہ کی طرف سے یہ چیز ملتی ہے، اس پہ صبر کرنے کا اچھا نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا أَصَابَ مِن مُّصِیبَةٍ فِی الْأَرْضِ وَلَا فِی أَنفُسِکُمْ إِلَّا فِی کِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا، تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہے زمین کے اندر یا تمہارے اپنی ذات کے اندر، تو یہ کہ اللہ کی کتاب میں ہے قبل اس کے کہ ہم اس زمین و آسمان کو پیدا کریں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ تعالیٰ پر یہ آسان ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم جو گزر گیا اس پر افسوس نہیں کرو۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو مل گیا اس پہ اطراء اور ناز نہیں کرو۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی بھی اکڑ کر چلنے والے فخر و غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ نعمت ملنے کے بعد اس میں بھولنا نہیں چاہیے، فخر و غرور سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 22 اور 23 میں ہے۔ اس طرح سے بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، چاہے وہ بیماری سے ہو، چاہے بھوک سے ہو، چاہے خوف سے ہو، چاہے مال کم ہو کر کے ہو، پھلوں میں کم ہو جائے۔ یہ ساری تفصیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 میں دیکھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف کے ذریعے سے اور کبھی بھوک کے ذریعے سے، اور کچھ مال تمہارے کم کر کے اور تمہاری جانوں کے اندر بھی کمی کر کے اور پھلوں کے اندر بھی کمی کر کے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے جو لوگ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، وہی لوگ جن پر اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے اور ان پر اللہ کی طرف سے خیر پہنچتا ہے، اور وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو اسی صورت میں صبر کرنا جس کا نتیجہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ صبر کرنا ایک قسم کی روشنی ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے مستقبل کو خیر انداز سے پیش کر پاتا ہے۔ تو ایسے بھی ایک حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ جس کی دونوں آنکھیں لے لیتے ہیں تو اللہ اور اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بدلے میں اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اور بھی کوئی پریشانی ہو جائے، بیماری ہو جائے، تکلیف ہو جائے، بخار چڑھ جائے، چوٹ لگ جائے، کانٹا چبھ جائے، آپ کو کوئی بھی غم کی خبر مل جائے، یہ ساری تکلیفیں ہیں، سب مصیبت ہیں۔ لیکن ان مصیبتوں میں انسان جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت جسے میں آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ کی ملی جلی روایت ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم۔ ان الفاظ پہ غور کیجئے جس کو آپ نے فرمایا، اللہ مسلم آدمی کو کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی غم پہنچتا ہے یا کوئی ایسی ذہنی تو پریشانی پہنچتی ہے اور نہ کوئی بھی تکلیف وہ پہنچتی ہے اور کوئی بھی غم جو پہنچتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا حتی الشوکۃ یشاکھا، یہاں تک کہ کانٹا جو اس کو چبھ جاتا ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ تو کوئی بھی تکلیف ہو انسان صبر کرے تو اس سے گناہ مٹتے ہیں۔
اور اس سے گناہ جھڑتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ جب کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، الفاظ بھی سنا دوں، ما من مسلم یصیبہ اذی من مرض فما سواہ، کی بھی یہ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ کسی بھی مسلمان کو جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی کسی بھی بیماری سے، یا اس سے کچھ اور وہی اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہو، الا حط اللہ سیئات کما تحط الشجرۃ ورقتها، الا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں جیسے کہ پیڑ سے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ صبر کرنے کے نتائج ہیں۔ لہذا بیماری کے بارے میں آپ کا سوچنا کہ یہ تو ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو مشکل میں ڈالے ہوئے ہیں اور یہ ہم سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے گناہوں کے بنیاد، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت سے اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ صبر سے بس کام لیں، ہمت مضبوط رکھیں، اللہ تعالیٰ پر ذرا لگائے رکھیں، اور اس میں آپ جزیہ اور گریہ و فضا نہ کریں، بلکہ اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ سے شفا طلب کریں، تو آپ کی وہ مشکل دور ہوتی ہے اور سفر کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو آخر میں سنا کے اس جواب کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی، آپ پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ تعالیٰ میں تیرے نعمتوں کے زائل ہو جانے سے پناہ مانگتا ہوں، وتحول عافیتک، اور تیری طرف سے جو عافیت ملی ہوئی ہے اس کے دور ہو جانے سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور فجعت نقمتک، اور کبھی اچانک کوئی تکلیف پہنچ جائے اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں، جمیع سخطک، اللہ تیری ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو انسان کو دعاؤں کا سہارا لیتے رہنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، اور ایک کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اوپر جو نعمتیں ہوں باقی رہیں، تکلیفیں نہ آئیں، لیکن اگر آ جائیں تو صبر سے کام لینا چاہیے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال بہت اہم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں ایک آیت پاتے ہیں اور اس کو سنا بھی ہے، بار بار لوگ کہتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ شعراء میں، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن نہ مال نفع پہنچائے گا اور نہ بچے نفع پہنچائیں گے، بنون یعنی بچے پہنچائیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں اس کو نفع ملے گا جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا۔ ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ یہ قلب سلیم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قیامت کا تذکرہ چل رہا ہے کہ قیامت کے دن اسی انسان کو فائدہ ہوگا جو کہ سلامتی والا دل، صحیح سالم دل لے کر آئے گا۔ تو کریں اس سے کیا مراد ہے؟ ہم بتانا چاہیں گے کہ قلب سلیم کے بارے میں علماء نے جو تفصیلات پیش کی ہیں، ہم ان کا خلاصہ آپ کو سنانا چاہتے ہیں کہ قلب سلیم ہے کیا؟ سلیم دل، صحیح سلامتی والا دل، صحیح دل کون سا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سلیم دل وہ دل ہوتا ہے جو ہر اس خواہش سے دور رہے جو اللہ کے حکم کے مخالفت کرتی ہو، اور اسی طرح سے اللہ نے جس سے روکا ہو اس سے مخالفت کرتی ہو، یعنی اللہ کے کیے ہوئے کو کہے ہوئے کو، حکم دیے ہوئے کو کرنے سے روکتی ہو شہوت، یا اللہ نے جس سے روک دیا ہو اس کو کرنے کی خواہش ظاہر کرتی ہو۔ اور اسی طرح سے ہر وہ شبہہ جو کہ ہر وہ شبہہ جو اس کو پیش آتا ہے جو اللہ کی طرف لے جانے کے لیے خیر کی طریقہ ہے، ان سے دور رکھتی ہو، اور اسی صورت میں جب اس نتیجے پر رہتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اسی طرح سے غیر اللہ کی عبادت سے دور رہتا ہے، اور ان کے احکام، ان کی پرستش اور ان کی خواہشات اور گمراہوں کے راستے پہ جانے سے بچتا ہے۔ جس کے پاس اس قسم کا طرز موجود ہے تو اس کا دل سلیم ہے۔ تو اسی صورت میں اللہ کی محبت میں اللہ کے احکام کی پیروی کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے امید رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ طرف سے توجہ دیتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر غالب رکھتا ہے اور اس کے لیے اس کو کسی بھی طرح سے انجام دیتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی سے ہر حال میں دور رہنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور حقیقت میں یہی صحیح عبادت کا طریقہ ہے۔ عبادت صرف یہ مفہوم نہیں ہے
کہ آپ اچھی طرح سے نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، بقیہ زندگی کے اور اعمال تو اس میں آپ بہت ڈھیلے ڈھالے ہیں. صرف عبادت یہی پوری نہیں ہے. عبادت تو یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ حکم دیا اس کو بھرپور بجا لائیے، اور جس چیز سے روکا اس سے باز آ جائیے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بھرپور عمل کیجیے. تو کسی بھی طرح کا شرک آپ کے دل میں نہ پایا جاتا ہو، یہ سب سے بڑی اہم ضرورت ہے قلب سلیم کے لیے. اس لیے کہ اگر شرک داخل ہو گیا تو وہ سلامتی والا دل نہیں رہ گیا. شرک نہ داخل ہو، اعمال میں اگر کہیں آپ کی گڑبڑی ہے کچھ تو وہ تو معاف ہو سکتی ہے، لیکن شرک معاف نہیں ہو سکتا ہے. لہذا خالص اللہ کی عبادت کرنا، توکل کرنا، محبت کرنا اور اس سے امید رکھنا، اس کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا، اور اسی طرح سے اللہ سے ڈرنا، اس کے عذاب سے، اور امید رکھنا اس کی رحمت کی. یہ ساری چیزیں ضرورت ہیں. ایسی ضرورت ہوگی تو آپ کا عمل بالکل خالص ہو جائے گا، اور جب اس طرح سے خالص عمل رہے گا تو وہی قلب سلیم کا نتیجہ ہے. جیسا آپ کے پاس ہوگا تو جو کچھ کریں گے اللہ کی خاطر کریں گے، اور جو کچھ دیں گے اللہ کی خاطر کریں گے. اور اسی طرح سے اگر کسی سے رکتے ہیں تو اللہ کے حکم کو سے رکتے ہیں، اور کسی چیز کو کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. تو اسی صورت میں آپ کے اقوال میں، آپ کے افعال میں، آپ کے تفکیر میں، سمجھ بوجھ میں اور ارادے میں ہر جگہ پر اللہ کی حاکمیت رہے گی. آپ کا دل جو کچھ کہتا سنتا ہے، یعنی دل میں جو ارادے ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے حساب سے کریں گے. آپ کی زبان جو کچھ بولتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آگے نہیں جا سکتی ہے. آپ کے ہاتھ پیر سے جو عمل ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے احکام کے تابع ہوتا ہے، اور یہی قلب سلیم کا نتیجہ. آپ جانتے ہیں دل، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح رہتا ہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. پھر آپ نے اشارہ کیا الا وہی القلب، وہ ٹکڑا کیا ہے؟ وہ دل ہے. آپ نے سینے کی طرف اشارہ کیا. تو اسی صورت میں دل کا صحیح سلیم ہونا یہ بہت ضروری ہے، اور اس ٹکڑے کا اللہ کی عبادت کے لیے خالص رکھنا، شرک سے بالکل دور رکھنا، یہی قلب سلیم کا نتیجہ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے اسی میں اس کے پاس یہ ہوتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور کس لیے کیا ہے. ہم اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آپ کو کسی اور ملاقات میں پیش کریں گے، لیکن جب تک لیے ہم اجازت چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ سوال اپنی جگہ پر ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو سمجھے اور اپنے دل کو اسی راستے اور معیار پہ لگا کے رکھے. جب تک کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے اور آپ کو اپنی عافیت پر رکھے، اور جو بھائی ہمارے اس پروگرام کے پہنچانے میں آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عافیت میں رہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے رکھے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.